سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ ہاں، اس کا بھی میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے، ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو، نہ، بت پرست کے ساتھ منع کیا، اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی، اور اجماع امت ہے، کسی کا بھی انکار نہیں ہے۔ تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے، اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے، اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ محمد اور آل محمد کہتے ہیں۔ آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوتے ہیں، وہ تو اہل بیت سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد اور آل محمد۔ تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانتی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی، اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا، اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا عثمان و علی کا یا نبی علیہ السلام کا، تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا، اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا، نعوذ باللہ یا اللہ کا۔ تو یہ ان کے جذباتی رویے ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، البتہ کفر کا ایشو ہے۔ میں تو اگلی بات کرتا ہوں، میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو دے گا؟ تو وہ تو شیعہ نہیں ہے، وہ تو سنیوں کے آف شوٹ ہیں۔ سر یہ سوال بدلے سنی شیعہ کا ان کا، اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیوبندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو کہیں گے نہیں دیوبندی کی لڑکی کا بریلوی، وہ آپس ہی نہیں کرتے، تسی ایڈے بڑے فرق پہنچ گئے ہو، انہوں نے تو یہی مت نہیں ہے، بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاح نہیں ہوتا دیوبندیوں میں آپس میں، رائے ونڈ سے فتویٰ نکلا ہوا ہے، باقاعدہ مفتی کی کال چڑھی ہوئی یوٹیوب پہ، تبلیغی جماعت والوں نے کال کیا جی ہمیں فتویٰ دیں، یہاں پہ ایک مماتی دیوبندی عالم دین ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کا بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو بچی کا نکاح کہاں سے دیں گے؟ دیوبندی آپس میں نہیں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے میرے بھائی، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا الیاس قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا میرے بھائی، نقشبندیہ کا چشتیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ قوالی کے قائل ہیں وہ قائل نہیں ہے، تسی تو بہت بڑے دور ٹر گئے ہو، کوئی بھی آپس ہی نہیں